بدعقیدہ دیوبندی وہابی کے منہ پہ اس کی بدعقیدگی کی وجہ سے کوئی تماچا مارے اور اس تماچے سے جو گوج پیدا ہو اسے احمد رضا کہتے ہیں، تو کسی یزیدی کے منہ پہ اگر کوئی تماچا مارے جو گوج پیدا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی تماچے کی زد کو حسین کہتے ہیں۔ آخری مقطع ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور، بچا لے کشتی دی کو جو ڈوبنے سے نور، خدا کی ایسی مدد کو حسین کہتے ہیں۔ وفا کی آخری حد کو حسین کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time، بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھاری سمے سے تھوڑا بلمب چل رہا ہے۔ اب آپ کو پک اپ کرنا ہے اور مجھے ٹرین کی طرح میک اپ کرنا ہے۔ ایک انتہائی مشہور و معروف آیہ مبارکہ سورہ بقرہ شریف دوسرا پارہ، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اتنی مشہور کہ جیسے ہی افق پہ محرم کا چاند نظر آتا ہے، ہر حسینی دل کی دھڑکن اسی آیت کی تلاوت کرنے لگتی۔ شہرت کا عالم یہ ہے کہ چچا تو چچا، بچہ بھی اس کا ترجمہ جانتا ہے۔ بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہو، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو۔ پھر بھی ترجمہ کر دوں تاکہ ترجمانی بھی ہو جائے اور سمجھنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو جائے۔ اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارے مسکرا تو دیا کرو یار، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چندہ مانگنے بیٹھا۔ آج تو کم سے کم ایسا سن لو کہ سب کو پتا چل جائے، پورے مدینہ پور کو، بلکہ ادھر ہلدیا تک، کہ آج یہاں پانچ کوڑا میں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ چیئرمین حضرات کی بھی خاص توجہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ Those who killed on the way of Allah, don't call them as they died۔ ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، تم ان کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسا زندہ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے میری طرف دیکھ کے، بہت ساری بات سچی ہوتی ہے لیکن کہی نہیں جاتی۔ بات صحیح ہے، سچ ہے، 100% سچ ہے، لیکن ہمیں سماج روک دیتا ہے کہ ایسا نہ کہو، یہ اپمان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، کہی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ اچھا چلیے تھوڑی دیر میں بھی ادھر دیکھتا ہوں، آپ لوگ جب دیکھ رہے ہو تو مجھے دیکھنے میں کیا دقت؟ دیکھ چکے؟
اب آپ کی طرف دیکھوں، یہ سنیوں کی ایک بیماری ہے. آئیے توجہ ہے تو پھر دیکھیے. میری جب میں کوئی ہلکے میں کہا کروں تو اس کو اور توجہ سے سنا کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دے دیتا ہوں. توجہ ہے نا آپ لوگ؟ بات سچی لیکن سماج روک دیتا ہے، معاشرہ روک دیتا ہے. ایسا نہ کہو اگرچہ سچی. جیسے ہر ماموں باپ کا سالہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے. ہوتا ہے نا. اب اگر کوئی نالائق بھانجا اپنے ماموں کو کہے اے میرے باپ کے سالے، بات جھوٹ نہیں ہے لیکن ہمارا معاشرہ روک دے گا. ایسا نہ کہو، یہ بے ادبی ہے، اپمان ہے، ڈس آنر. ایسا ہی ہر ماں باپ کی جورو ہوتی ہے کہ نہیں؟ بیوی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولو. اب اگر کوئی بدتمیز بیٹا اپنی ماں سے کہے اے میرے باپ کی بیوی، بات جھوٹ نہیں ہے مگر معاشرہ روک دیتا ہے. کبھی کبھی کچھ سچی بات ادبن جو ہے وہ نہیں کہی جاتی. بات سچ ہے لیکن نہ کہو ادب کے خلاف. تو کہیں ایسا تو نہیں؟ توجہ ہے. اب میں آ رہا ہوں، میں دائیں بائیں جانے کے موڈ میں بالکل نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوتے ہیں وہ ہیں تو مردہ، مگر ادبن نہ کہو، احترامن نہ کہو، مردہ کہو گے تو اپمان ہو جائے گا. کہیں ایسا تو نہیں؟ اس سے پہلے کہ ذہن میں یہ خیال آتا، اللہ پاک نے سارے اعتراضات کی دھجیاں اڑا دی. فرمایا بل بل احیاء، اس لیے مردہ نہ کہو کیونکہ وہ زندہ ہیں. کیا ہیں؟ یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہمارے یہاں کچوچا شریف میں جنازے کی چارپائی پہ جو لیٹا رہتا ہے، جس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں، اسے مردہ کہتے ہیں. اور جو لوگ کاندھے سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں انہیں زندہ کہتے ہیں. یہاں آپ کے پانچگوڑا میں کیا سسٹم ہے؟ پورے مدنا پور میں، پورے بنگال میں سیم ہے نا؟ پورے انڈیا میں یہی ہے. بولیے. پوری دنیا میں یہی کہ جو مرا ہوا جنازے کی چرپائی پہ لیٹا ہے وہ مردہ ہے، جو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ. یہ زندگی اور موت کا جو مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں، کیا قرآن کی اس آیت میں یہی مطلب ہے؟ وہی مردہ ہے. اور اگر اس کا مطلب مردہ نہیں تو پھر مردہ ہے. اگر یہ مطلب مردے کا نہیں ہے تو پھر مردے کا مطلب کیا ہے؟ آؤ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی دیکھو. 40 سال کی آیو ہو گئی عمر. جبل ابی قبیس کی چوٹی پہ، فاران کی چوٹی پہ کھڑے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں، میرے بارے میں تمہارا کیا وچار ہے؟ معلوم ہے کس سے کہہ رہے ہیں؟ سامنے بڑے بڑے آتنکوادی، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ وغیرہ سامنے. اور حضور فرما رہے ہیں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہا ہے عبداللہ کے بیٹے بہت اچھا خیال ہے، تم تو ہمارے مکے کا فخر ہو، تم جیسا نوجوان مکے کی گلیوں نے نہیں دیکھا. کیا میں کبھی کسی کو جھوٹی خبر دوں گا؟ سرکار نے پوچھا. اے بچے، اے منہ سے نہیں، منہ سے میرا کام. کیا میں کوئی جھوٹی خبر کسی کو دوں گا؟ تو کافروں نے کہا. کس نے؟ زور سے بولو. کافروں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، آج تک ہم نے آپ سے جھوٹ نہیں سنا، اب کیا بولو؟ کیا میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تو سارے کفار نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، سورج پشچم سے نکل سکتا ہے مگر آمینہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا. کافر لوگ مانتے تھے. سرکار نے پھر ایک سوال کیا، اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ جس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک قوم ہے جو مکے پہ آکرمن کرنا چاہ رہی ہے، چڑھائی کرنا چاہ رہی ہے، اگر میں کہوں تو مانو گے؟
تو یقین جانو سنیوں سب نے کہا آپ بولو گے تو ہم مان جائیں، ہم مان جائیں، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ کتنی سنتشٹی ہوئی ہوگی حضور کو، ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ بولو کتنا اطمینان، کتنا یقین کہ میں اپنی نبوت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اور میری قوم مجھے جھٹلاتی نہیں ہے، سچ مانتی ہے۔ موقع بھی تھا، ماحول بھی تھا، دستور بھی تھا۔ میرے سچے نبی نے اپنے سچے خدا کا سچا پیغام اپنی قوم کو دے دیا اور کہا اے لوگو، اگر تم مجھے اتنا سچا سمجھتے ہو تو لو ایک سچی بات سنو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کہہ دو کامیاب ہو جاؤ۔ سچی بات کہی تھی کہ نہیں؟ بولو زور سے۔ لیکن انہوں نے جھٹلانا شروع کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے اے آمینہ کے بیٹے، اب تک تو تم نے جھوٹ نہیں بولا، مگر معاذ اللہ اب تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، ہم تمہارے بہکاوے میں آ کے دھرمانترن نہیں کر سکتے، ہم اپنے باپ دادا کا دھرم نہیں چھوڑ سکتے، ہم لات و منات و عزا حبل کو کعبے سے نہیں نکال سکتے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور کا دل بالکل چھلنی ہو چکا تھا، اندر اندر سوچنے لگے ارے ابھی تو میں نے اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کیا ہے، ابھی تو آگے بڑا لمبا سفر ہے۔ سرکار نے جب بھوشیہ کی باتیں بتانا شروع کی تو کہا یہ تو کسی جوتشی کی جوتش ودیا لگتی ہے، مانا نہیں۔ جب قرآن کی آیتیں سنایا تو کہا یہ تو کسی کبھی کی کبیتا لگتی ہے۔ جب حضور نے معجزہ دکھایا، چمتکار، تو کہا یہ تو جادوگر کی جادوگری لگتی ہے۔ جب حضور نے اپنی محبت کا اظہار کیا رب کی بارگاہ میں تو کہا یہ تو کوئی مجنون پاگل لگتا ہے، جس کے منہ میں جو آئے، توجہ چاہوں گا، وہ بکنے لگا، الٹا سیدھا بکنے لگا۔ حضور نے اصرار بڑھا دیا، اصرار یعنی نہیں میں سچا ہوں۔ کافروں نے انکار بڑھایا، ادھر اصرار ادھر انکار، اسی اصرار اور انکار کے بیچ میں بلبلِ سدرا جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول روئے مت، اپنا دل توڑے مت، ان کے لیے رب نے فیصلہ کر دیا انکا لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں، مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ آپ ذرا خیال کریں، چلتے پھرتے ابو جہل کو قرآن نے مردہ، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، کھاتے پیتے ابو لہب کو قرآن نے مردہ کہا، تخت پہ بیٹھا یزید بریانی کھا رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ۔ اوکاس کے بازار میں شیبہ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھ کے گھوم رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ۔ اور ادھر احد کی وادی گواہ، نبی کے سگے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیر سینے میں لگ چکا، جسم نڈھال ہو کے زمین پہ گر چکا، روح امیر حمزہ جسم سے نکل چکی، دانتوں سے کلیجہ چبایا جا چکا۔ سب نے سمجھا امیر حمزہ مردہ ہیں، برگ و ثمر نے سمجھا کہ مردہ ہیں، شمس و قمر نے سمجھا کہ مردہ ہیں، خشک و تر نے سمجھا کہ مردہ ہیں، سیم و زر نے سمجھا کہ مردہ ہیں، لال و گوہر نے سمجھا کہ مردہ ہیں، ہر ہر بشر نے سمجھا کہ مردہ ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ کوئی امیر حمزہ کو مردہ کہتا، قرآن نے ڈانٹ کے کہا شٹ اپ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ پھرتے کافروں کو قرآن نے کیا کہا؟ زور سے بولو، مزہ نہیں آ رہا، ادھر والے بولو۔ اور خون میں لت پت امیر حمزہ کا لاشا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے۔ تخت پہ بیٹھا یزید
مٹن چکن کھا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ اور کربلا کے رڑ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید، جسم سے گردن کٹ چکی، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ جس کی روح نکل جائے وہ مردہ، جس کی نہ نکلے وہ زندہ۔ یزید کی نہیں نکلی مگر مردہ، حسین کی نکل گئی مگر زندہ۔ آخر معاملہ کیا؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا، توجہ، اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے۔ میں اسی خیال میں الجھا تھا، تب تک رب کے کرم نے رہنمائی کی۔ آواز آئی، کہا سن سن، زندگی اور موت کا تعلق حضرت ملک الموت کے آنے سے نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نبی کی وفاداری کا نام زندگی ہے، اور نبی کی غداری کا نام موت ہے۔ نبی کی وفاداری کا نام، ایسے نہ بولیے، 12 بجے والی سٹائل میں آ جائیے۔ نبی کی وفاداری کا نام، غداری کا نام۔ اب اگلا جملہ اگر دل میں اتر جائے تو دعا دے دینا، یہی وجہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں، دیکھیے گا، نبی کی بارگاہ میں کی گئی غداری نے یزید کو جینے نہیں دیا، اور مصطفیٰ کی وفاداری نے حسین کو مرنے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ بلکہ ایسا حسین کو زندہ رکھا کہ ہر دل میں حسین۔ مزہ نہیں آ رہا؟ ہر جا میں حسین، ہر لب پر حسین، ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر صوبے میں حسین، ہر ملک میں حسین، دریا کی روانی میں حسین، آبشار کے نغموں میں حسین، ستاروں کی روشنی میں حسین، سورج کی چمک میں حسین، چاند کی چاندنی میں حسین، صحراؤں میں حسین، دریاؤں میں حسین، خلاؤں میں حسین، فضاؤں میں حسین۔ ارے ایسا پھیلے کہ بستی بستی میں حسین، قریہ قریہ میں حسین۔ کہا نا کہ اب رات اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے وہ ٹیسٹ میچ کھیلنے والا ٹائم نہیں، سیدھے 2020 پہ آ رہا، کوئی جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تیار ہیں نا آپ لوگ؟ بالکل تیزی کے ساتھ۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ جو وفادار ہے وہ زندہ، جو غدار ہے وہ، تو اب یہ جلسہ تو وفاداروں کے لیے ہے نا، غداروں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آؤ وفاداروں کی بات کرو۔ ابو بکر صدیق نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ عمر فاروق نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ عثمان غنی نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ مولا علی نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ امام حسن نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حسین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ ائمہ طاہرین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ ارے قادریوں، گھبراتے کیوں ہو؟ غوث اعظم نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ سہروردیوں، مایوس مت رہو، شیخ عمر شہاب الدین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ نقشبندیوں، پریشان مت ہو، حضرت خواجہ نقشبند نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ اور اے بھارت کے غریب چشتیوں، افسوس مت کرو، خواجہ معین نبی کے وفادار اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے والے بیٹھتے رہیں گے، اترتے رہیں گے۔ پچھلے 850 برس سے میرا خواجہ، ہند کا راجہ، ولیوں کا مہاراجہ آج براجمان۔ تبھی تو عشق اشرفی کا یوں بول اٹھا کہ راجدھانی ہند کی اجمیر ہے، سلطنت خواجہ کی ہندوستان ہے۔ میں غلام اشرف سمنان ہوں، جانب خواجہ میرا میدان ہے۔
اپنی قبر میں زندہ ہے فرید الدین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے نظام الدین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے علاء الدین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے نصیر الدین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے سید محمد بندہ نواز گیسو دراز نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے سراج الدین نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے علاء الحق نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے شاہ جلال یمنی نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے بدیع الدین زندہ شاہ مدار نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے غوث بنگالہ نبی کے وفادار، اپنی قبر میں زندہ ہے ارے نبی کو مردہ کہنے والا نانوتوی مر گیا، امبیٹھوی مر گیا، تھانہ بھونی مر گیا، دیوبندی مر گیا، مگر وفاداری کا دم بھرنے والا احمد رضا نبی کا وفادار اپنی قبر میں زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ جو وفادار ہے وہ ادھر والے، جب ادھر منہ کرتا ہوں تو ادھر والے چپ رہتے ہیں، یہ انجسٹس۔ نبی کا جو وفادار ہے وہ، جو غدار ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا۔ اچھا ایک بات میں تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے، یہ لین دین جو ہے، یہ ٹریڈنگ، یہ ڈیلنگ، یہ بزنس، یہ بیوسائے، کاروبار، یہ مردوں میں نہیں ہوتا، زندوں میں ہوتا ہے۔ کس میں؟ کچھ کلیئر ہو رہا ہے؟ ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے تب بھی نہیں ہوگا۔ خریدنے والے کا بھی زندہ ہونا ضروری ہے، بیچنے والے کا بھی زندہ، دکاندار کا بھی زندہ ہونا ضروری، خریدار کا بھی زندہ ہونا۔ بولو اب اگر قبرستان سے اگر کوئی مردہ سفید سفید کفن اوڑھ کے کسی پان کی دکان پہ پہنچ جائے اور کہے کھلا دے ایک بیڑا پان، وہ تو دکان والا دیکھے کہے ہو جائے گا حیران، انتہا درجے کا پریشان، کہے گا تجھے کھانا ہے پان؟ ارے لے لے میری پوری دکان، چھوڑ میری جان، جا قبرستان۔ اب اتنی رات ہو گئی ہے، تھوڑا ہنساؤں گا نہیں تو سناؤں گا کیا؟ نہ وہ پان خرید پائے گا نہ یہ پان بیچ پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مردہ ہے اور ایک، زور سے بولو، دونوں مردہ ہیں تب تو اشمبھو ہے، ایک مردہ ایک زندہ ہے تب بھی ممکن نہیں، دونوں کا زندہ ہونا ضروری، لینے والا بھی زندہ ہو دینے والا بھی زندہ ہو، اسی کے ساتھ ٹریڈنگ ہوگی۔ اب ذرا دیکھو کہ ادھر غوث اعظم زندہ، یہاں سارے قادری زندہ، ادھر غریب نواز زندہ، یہاں سارے چشتی زندہ، ادھر مخدوم سمنانی زندہ، یہاں سارے اشرفی زندہ۔ اب لین دین زندوں میں ہوتی۔ ہم نے مولانا صاحب سے پوچھا ان کو کیا دیں؟ مولانا نے کہا دیکھ ان بزرگوں کو تجھ سے نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ جائیداد چاہیے، کچھ دینا ہے تو ثواب بھیج، ثواب چاہیے، ان کو ثواب پسند ہے، تیرا مال نہیں پسند۔ پھر پوچھا کیا کیا ثواب ہے؟ مولانا نے کہا قرآن پڑھنا ثواب ہے، تو قرآن خوانی ثواب ہے، بریانی پکا کے سب کو کھلانا ثواب ہے، کپڑا بانٹنا ثواب ہے، جلسہ کرنا ثواب ہے، تقریر کرنا ثواب ہے، نعت پڑھنا ثواب ہے، گیٹ ٹوگیدر کرنا ثواب ہے۔ سنی نے کیا کیا؟ جلسہ کیا اور سارا ثواب اکٹھا کیا اور بھیج دیا۔ یہی ہے ایصال ثواب۔ یہ کیا ہے؟ ادھر غوث اعظم نے دیکھا ارے یہ میری پسند زمین میں رہ کے جانتا کہ مجھے ثواب پسند۔ غریب نواز نے کہا اچھا اس چشتی کو میری پسند معلوم ہے، یہ میری پسند کا خیال کر رہا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں گھبرا مت، اگر تو میری پسند کا اتنا دھیان رکھتا ہے تو مجھے بھی تیری ضرورت کا پتہ ہے۔
تیری پریشانی معلوم ہے، تیری سمسیا معلوم ہے، گھر میں تیرے اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو نالائق ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، غربت ہے، گھبرا مت، اگر تو زمین پہ رہ کر میری پسند کا خیال رکھ سکتا ہے تو میں بھی وہاں سے تیری ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ تو ادھر ہم زندہ تھے، ہم نے بھیجا، ادھر وہ زندہ، انہوں نے وہاں سے ریٹرن کیا، ہم بھی زندہ وہ بھی زندہ، ذرا مردوں کو دیکھو، نہ ادھر سے کچھ جاتا ہے نہ ادھر سے کچھ آتا۔ یہ لین دین زندوں میں ہوتی، اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے اسے ڈونٹ کال them died، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اسی زندگی کی وجہ سے، کیونکہ مقتول جو ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اپنے پراڑوں کی آہوتی دے دے، اسی زندگی کی وجہ سے اسے شہید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج کل تو اس لفظ کی جیسی درگت ہوئی ہے لفظ شہید کی، میں کیا بتاؤں، ہر چلتے پھرتے کو لوگ شہید کہنے لگتے ہیں۔ نہیں، اب تو اتنا برا حال ہے کہ اگر مسجد کی توسیع کرنا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ حضرت مسجد کی توسیع کرنا ہے تو یہ دیوار وغیرہ گرائیں گے اس کے بعد دوسری شاندار بنائیں گے، نہیں، حضرت یہ شہید کریں گے اس کے بعد بنائیں گے۔ ہمیں مسجد کبھی شہید ہوتی ہے، اور آج کل تو جس کو دیکھو شہادت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہا ہے۔ شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اور اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس کے کئی الگ الگ معنی ہیں، مگر رات بہت ہو گئی ہے، بس دو معنی بیان، کیونکہ میں نے پوسٹر دیکھا، پوسٹر پہ لکھا تھا شہید کربلا کانفرنس، میرا وہیں سے مائنڈ کلک ہوا کہ بہت لوگ سنتے ہیں، چلو آج ان کو بتا دو کہ شہید کہتے کسے، ہو از شہید۔ حالانکہ یہ بتانے کا یہ وقت نہیں، اس وقت تو لوگ گناہ کرنا پسند نہیں کرتے، اتنی رات ہو گئی ہے، ہم ثواب کرنے بیٹھے ہیں، ہم ثواب کمانے بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا بتا دوں۔ شہید کا ایک مطلب ہوتا ہے، اٹس اے عربک ورڈ، یہ عربی ہے، شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ کیا؟ زور سے بولو، حاضر ہونا۔ اسی کا پلورل جو ہے بہو بوچن شہداء ہے، یعنی بہت سے لوگ حاضر ہیں۔ جیسے میں یہاں حاضر ہوں، آپ یہاں حاضر ہیں، تو میں بھی شہید ہوں، آپ لوگ شہداء ہیں۔ اب سمجھ رہے ہو نا شہید کسے کہتے ہیں؟ جیسے قرآن پاک کی ایک آیت، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے علی لسان یوسف، برادران یوسف سے، کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ تھوڑا سا میں 2 منٹ آپ کا لے رہا ہوں، ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ اپنی ایکاگرتا کو سیمت رکھیے، بھنگ نہ ہونے دیجیے، بہت توجہ کے ساتھ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے جب یعقوب کی موت آ رہی تھی، ان پر موت طاری ہو رہی تھی، ام کنتم شہداء، اے یعقوب کے بچوں کیا تم لوگ وہاں حاضر تھے، موجود تھے؟ پتہ چلا شہید کا مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا۔ زور سے بولو، کیا ہوتا ہے؟ چلیے ایک معصوری حدیث جو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، جب سامنے قبرستان پہنچتے ہیں، جب میت کا جنازہ جب پڑھنا ہوتا ہے، نماز جنازہ، تو کون سی دعا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، اس کے بعد کیا کہتے ہو؟ وہ میتنا، پھر کیا کہتے ہو؟ اپنے سنیوں کو زیادہ یاد بھی نہیں، افسوس ہوتا ہے، وشاہدنا، پھر کیا کہتے ہو؟ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ جو ہم میں زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما، جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما، وشاہدنا، اور جو اپستھت ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور آگے کیا ہے؟ وغائبنا، جو ایبسنٹ ہیں، جو انپستھت ہیں، جو حاضر نہیں ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ انپستھتی بتا رہی ہے کہ یہاں شاہد کا مطلب اپستھت ہونا۔ کلیئر ہو رہا؟ تو شہید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخر اس حاضری، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تاکہ گردن زیادہ گھمانا نہ پڑے، اس حاضری سے شہید کا لنک کیا ہے کہ اس مقتول کو شہید کر، اس لنک کو سمجھ جاؤ تو سارا مزہ آ جائے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے،
ایک خاتون غزوہ احد کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، ایک مہیلا، and she started to cry، رونے لگی۔ سرکار نے فرمایا ماں لکی، کیا ہوا؟ why are you crying؟ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا حضور میں نے اپنے بابا کو دیکھا، ان کا لاشا دیکھا، خون میں لٹ پٹ ہے، میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں کتنی کٹھنائی سے، کتنی مشکل سے ان کی روح نکلی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی انہیں جان دیتے ہوئے۔ اتنا کہنا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تبکین، مت رو، انی رأیت من عینی، میں نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا۔ جب ایک بندہ مرتا ہے، ایک انسان جب مرتا ہے تو ایک فرشتہ حضرت اسرائیل وہ آتے ہیں، آتما جو ہے روح نکالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر تیرا بابا اس نے اپنا پران، اپنی جان جانے آفری کو دی، اللہ کی راہ میں لٹا دی، اس لیے ان کی روح نکالنے کے لیے ایک فرشتہ نہیں بلکہ ملک الموت نورانی فرشتوں کی جماعت لے کے حاضر تھے۔ کیا تھے؟ تو اتنے فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ اس کثرت حضور کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور کہا بیٹی گھبرا مت، سب کی روح تو ایک خاص بکسے میں لے کے جاتے ہیں، مگر تیرا بابا شہید تھا، تیرے بابا کی روح کو چاندی کے تشت میں سجاتے۔ جب وہ چلے اور وہاں پہنچے جہاں سب کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اس سے پہلے کہ عالم ارواح میں رکھتے ملائے اعلیٰ تک پہنچتے، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، آواز آئی اے اسرائیل، اس کی روح کو سب کی روح کے ساتھ نہ رکھو، اس نے میری راہ میں اپنی جان دی ہے، اس لیے اس کی روح کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ تو کیونکہ شہید کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے، اسی حاضری کی وجہ سے اس مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ کلیئر ہو رہا ہے نا؟ ایک معنی تو شہید کا یہ ہے، ایک معنی شہید کا اور بھی، اور وہ قابل غور، اور وہ ہے دیکھنا۔ کیا؟ بولیے زور سے۔ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں بھی شہید، آپ بھی شہید۔ جیسے قرآن پاک میں ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، اے محبوب ان کافروں سے پوچھو جو فرشتوں کو میری بیٹیاں کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ اگر فرشتے میری بیٹیاں ہیں تو جب ہم انہیں بیٹیاں بنا رہے تھے کیا یہ کسی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے؟ یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ شہید کا۔ زور سے بولو۔ ایک آیت اور سن لو، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا چاند دیکھ لے، مہینہ پالے، وہ روزہ رکھے۔ کون؟ سب نہیں، جو دیکھ لے۔ یہ دیکھنا کس کا ترجمہ ہے؟ شہید کا۔ زور سے بولو۔ مطلب شہید دیکھتا بھی ہے۔ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ ایک آیت اور سنا دوں تاکہ ایک دم دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہاجرہ، جب زلیخا، صرف زلیخا تھی، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا نہیں تھی۔ اس لیے اس فرق کو ذہن میں رکھیے گا، نہیں تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر حضرت یوسف کی شان دیکھو، کنویں میں اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یوسف کی حفاظت کی، کیونکہ یوسف اللہ کے نبی۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، چاندنی رات تھی، جب اس نے ڈول کنویں میں ڈالا تو دیکھتا رہ گیا، نیچے بھی دیکھ رہا، اوپر بھی دیکھ رہا، نیچے بھی دیکھ رہا، اوپر بھی۔ یا اللہ، دو دو چاند! یوسف اتنے خوبصورت تھے، اونک شندر، ایکسٹراڈینری، فینومینل، اسپیکٹیکولر، اوسم، بیوٹیفل، دیکھتا رہ گیا۔
پھر خیال آیا کہ جو آسمان میں چاند ہے اس میں تو داغ ہے، یہاں جو چاند دکھ رہا ہے یہ تو بے داغ ہے۔ پھر سوچا کہ اس بچے کو نکال کے مصر کی مارکیٹ میں بیچوں گا تو ریٹ اچھا ملے گا۔ اللہ کے نبی یوسف کا بچپن ہے، مصر کے بازار میں بکنے کے لیے کھڑے، کسی اور نے نہیں، حضرت یوسف کو عزیز مصر نے خریدا۔ عزیز مصر کے پاس سب کچھ تھا، بس سنتان نہیں تھی۔ یوسف کو لے کے اپنے گھر آیا۔ یوسف کا چہرہ ایسا تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے لوگ دیکھتے رہتے۔ یوسف کا بچپن پروان چڑھتا گیا۔ ان فوان شباب پہ جب یوسف پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کو اپنا دل دے بیٹھی۔ اب کیا کروں؟ بہانہ تلاشتی رہتی تھی کہ کسی بہانے سے یوسف کو میں اپنے کنٹرول میں کر لوں۔ میں اپنے نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں اس نقطے پہ۔ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے ذرا وہ دیکھو۔ کئی بار ٹرائی کیا کہ یوسف کو اپنے کنٹرول میں کر کے اپنی ہوس کی آگ بجھا لوں۔ یوسف کبھی چانس نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہر مرحلے سے گزرے مگر کبھی سرنڈر نہیں ہوئے، جیل میں چلے گئے مگر سرنڈر نہیں ہوئے۔ ایک دن یوسف کو دھوکے سے زلیخا اپنے کمرے میں لے جاتی، دروازہ بند کر دیتی، پھر دوسرا دروازہ کھولتی ہیں دوسرے کمرے میں، اس کی بھی چابی جیب میں، پھر تیسرا دروازہ اس کی بھی چابی جیب میں، اس طرح 7-8 دروازے بند کر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچتی ہیں جہاں صرف یوسف ہیں اور زلیخا۔ زلیخا بھی حسن کی ملکہ تھی مگر یوسف کے حسن پر تو سلام۔ اے نوجوانوں، عجیب و غریب منظر ہے۔ زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی۔ آج کا نوجوان ہوتا یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ والا تو نہ جانے کیا کر بیٹھتا، مگر یوسف کی عصمت پر میرے ماں باپ قربان۔ یوسف کہنے لگے نادان عورت، تو کیا سمجھ رہی ہے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے، یوسف کا خدا دیکھ رہا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اور میں اپنے رب سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ جب زلیخا نے دیکھ لیا کہ اب نو چانس، I can't do، میں نہیں کر سکتی، تو یوسف کی طرف جھپتی۔ یوسف کو پتا ہے کہ دروازہ بند ہے مگر یوسف کو یقین ہے کہ میرا رب مجھے بچائے گا۔ زلیخا یوسف کی طرف جھپتی، یوسف دروازے کی طرف جھپتے۔ جھپٹنا تھا کہ دروازے کھلتے رہے، یوسف گزرتے رہے۔ گزرتے گزرتے سامنے زلیخا کا شوہر نظر آیا۔ وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، زلیخا نے وہی ایکٹنگ شروع کی۔ اللہ میں نے اپنی عزت بچائی، بڑی مشکل سے بچائی۔ یوسف غلط ارادے سے میرے کمرے میں آئے تھے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچائی۔ یوسف تو دیکھتے رہ گئے، ارے عزت اس نے بچائی یا عزت میں نے بچائی؟ مگر مکر ہے خاتون کا۔ حضرت یوسف کو سزا ہونے کا اعلان ہونے والا تھا، کوئی یوسف کی گواہی دینے والا نہیں۔ یوسف انوسنٹ ہے، معصوم ہے، بے قصور ہے، یہ بات صرف زلیخا کو پتا تھی۔ کون گواہی دے؟ سارے یوسف کے زر خرید غلام جنہوں نے دیکھا تھا یوسف کو بھاگتے ہوئے، وہ بھی یوسف کے حق میں گواہی نہیں دے رہے تھے۔ ذرا اللہ کی شان دیکھو، توجہ۔ حضرت یوسف رو رہے ہیں، پریشان۔ اللہ کی شان کہ اللہ نے زلیخا کے خاندان کے ایک 6 ماہ کے نوجات ششو جو 6 ماہ کا بچہ تھا، اس بے زبان کو زبان دے دی اور اس نے یوسف کے حق میں گواہی دی۔ قرآن کی آیت پکار اٹھی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ اس نوجات بچے نے کہا، اے یوسف پر انگلی اٹھانے والو، یوسف کا کرتا تو دیکھو،
آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے؟ دیکھو تو صحیح، سن، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ جانا زلیخا جھوٹی ہیں، یوسف سچے ہیں۔ اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہیں۔ اور جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا، مطلب یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں۔ جب اللہ کے خوف سے اس کا بندہ گناہ سے بھاگتا ہے تو اللہ ایسے ہی اس کی عزت بچاتا ہے۔ قوم کے نوجوانوں، اب بھی اگر نہ سدھرے تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ واقعہ تو میں نے سنا دیا، مگر اس میں جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی دیکھنے والے نے۔ رات زیادہ ہو گئی کیا؟ گواہی دی دیکھنے والے نے، وہ شہید شاہد، یہ شہیدہ مطلب شہید دیکھتا بھی کیا کیا دیکھتا ہے۔ اور اسی حدیث میں دیکھو جو مسلم شریف کی، اللہ کے رسول اس خاتون کو دلاسا دے رہے، بیٹی گھبرا مت، why are you crying، روتے کیوں؟ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جب تیرے بابا ہاتھ میں تلوار لے کے چلا رہے تھے، اسی درمیان ایک تیر تیرے بابا کے سینے کی طرف چلا، اس سے پہلے کہ وہ تیر چبھتا، اللہ پاک نے اپنے جمال کے جلوے اس آنے والے شہید کو دکھا دی۔ آواز آئی، اے فرشتوں سارے پردے ہٹا دو، سارے حجابات سرکا دو، اس آنے والے شہید کو آنے سے پہلے میرے جمال کا جلوہ دکھا دو۔ تو شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ سب قیامت کے میدان میں اللہ کو دیکھیں گے، شہید قتل ہوتے ہوئے رب کے جلوے کو دیکھ رہا، اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ اب آپ بھی سوچیں گے یار، گردن کٹ رہی ہے، سینے پہ تیر چبھ رہا ہے، اور شہید جمال یار کے رنگ میں مگن ہے، اسے کچھ پیڑا نہیں، کوئی درد نہیں۔ یہ سوال ہے نا نیچرل، کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ بات سنو اور اسی پہ بات کو میں ختم کر دوں۔ اب یہ اس دور کا واقعہ ہے جب یوسف کے تعلق سے زلیخا بہت سافٹ ہو چکی تھی، یعنی یوسف کا احترام بھی کرتی۔ مصر کی عورتوں نے تانا دیا یوسف کو، یہ کس زلیخا کو کہ یہ کس دیوانے کی تو دیوانی ہو گئی ہے، یہ تو اپنا چہرہ چھپا کے چلتا ہے عورتوں کی طرح۔ زلیخا نے کہا اس لیے چھپا کے چلتا ہے تاکہ تم جیسی عورتیں سکون سے سانس لے سکو۔ کیا پھینکتی ہے، ایسی بات ہے تو مجھے اپنے یوسف کو دکھا۔ عورتوں نے ضد کیا تو زلیخا نے کہا ایک کنڈیشن ہے، صرف ایک شرط ہے۔ کیا؟ کہیں جب میرا یوسف تمہارے سامنے سے گزرے گا تو اس سے پہلے تم لوگ ہاتھ میں نیبو لے لینا اور نیبو پہ چھری رکھنا۔ آپ لوگ چھری کہتے ہیں کہ چاقو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ چھری رکھ لینا، اور جیسے یوسف دکھے فوراً نیبو کاٹنا شروع کر دینا۔ ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اتہاس ساکھی ہے میرے دوست، ایسا دل فریب منظر کبھی اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ معمول کے اور وعدے کے مطابق فصیل، محل کی فصیل پر زنان مصر کی مہلائیں ہاتھ میں نیبو اور نیبو پہ چاقو لیے کھڑی ہیں۔ یوسف آ رہے تھے، جب قریب پہنچے تو زلیخا نے کہا میرے سرتاج رخ سے پردہ اٹھا دو، پردہ اٹھا دو، ان ضدی عورتوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھا دو۔ قرآن پاک نے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ جیسے ہی پردہ اٹھتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ نظر جب پڑی تو پلک جھپکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، نیبو کٹنے لگا، نظر ما زاغ البصر کا منظر پیش کر رہی ہے، آدھا نیبو کٹ
کٹ گیا، ابھی بھی عورتوں کی پلک جھپک نہیں رہی ہے، یوسف کے حسن میں مگن ہے، پورا نیبو کٹ گیا، ابھی بھی پلک جھپک نہیں رہی ہے، اب کھال کٹی پھر بھی پلک نہیں ہل رہی ہے، گوشت کٹا پلک ہل نہیں رہی ہے، ہڈی کٹ گئی نظر ہٹ نہیں رہی ہے، پوری انگلی کٹ گئی، نہ درد نہ دکھاوا نہ پیڑا، سب جمال یوسف میں گم ہے، سب حسن میں یوسف کے گم ہے۔ مجھے بتاؤ اے بنگال کے غیور مسلمانوں، جب اللہ کے بنائے ہوئے یوسف کی سندرتا کا یہ عالم ہے کہ اگر نظر ٹک جائے تو انگلی کا کٹنا پتہ نہ چلے، تو پھر اس حسین کو سجدے میں گردن دیتے وقت کیا پتہ چلے گا جو گردن میں اپنے رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے۔ جلوہ ملاحظہ کر رہا، ارے یاد رکھنا وقت ختم ہو چکا ہے، یاد رکھنا حسین کربلا میں مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے۔ ارے یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہتے وقت یزیدیوں نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا؟ حسین کی بیٹی کے بیٹے، حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہے غریب نواز، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی تو پہرا لگا تھا، راجا نے لگایا تھا کہ انا ساگر کا پانی نہیں پینا، لگایا تھا۔ غریب نواز نے 1 منٹ صبر نہیں، اپنے مرید سے کہا جا یہ کاسا لے کے جا اور انا ساگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کیسے آیا، مگر یہ سب نے دیکھا کہ ساگر سوکھ گیا اور پورا پانی کاسے میں آ گیا، پورا پانی کاسے میں آ گیا۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بیٹے بچے کربل مدینے میں کرامت دکھائیں، بغداد میں دکھائیں، اجمیر میں دکھائیں، دہلی میں دکھائیں، ملتان میں دکھائیں، کلیر میں دکھائیں، کچھوچے میں دکھائیں، مکن پور میں دکھائیں، پنڈوا میں دکھائیں، آپ کے گھر والے یہ مارہرہ میں کرامت دکھائیں۔ آقا حسین آپ کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے سامنے عباس کا بازو کٹ گیا مگر آپ نے چمتکار نہیں دکھایا۔ سکینہ العطش کر کے ان کی حلق سوکھ گئی مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ قاسم کی جوانی لٹ گئی میدان کربلا میں مگر حسین نے چمتکار نہیں دکھایا۔ حضرت علی اکبر کا سینہ خون سے لہو لہان ہو گیا، زینب کے اونو محمد شہید ہو گئے، حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ اگر امام حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ آقا حسین اگر اپنے بابا علی کے ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو خدا کی قسم ایک نیا چشمہ جاری ہو جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین کی بیٹی جناب سکینہ اگر وہ اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر کٹ کے خیمے میں آ جاتی، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ علی اصغر کو 3 دن تک لوگ گود میں رکھے رہے، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی شہر بانو، کبھی ام اعلیٰ، کبھی فاطمہ، کبھی سکینہ، کبھی عابد بیمار کی گود میں، کبھی بابا حسین، کبھی اعوان و انصار اہل بیت کی گود میں، اور جب رات ہو جاتی تھی تو 2 بانس کے بیچ میں کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اسی کپڑے میں علی اصغر کو لٹا دیا جاتا تھا۔ کسی نے علی اصغر کو کربلا کی دھرتی پہ نہیں بٹھایا، چاہے تم شیعوں کی روایت پڑھو، چاہے سنیوں کی پڑھو، اور چاہے یزیدیوں کی پڑھو، کسی نے نہیں لکھا کہ 1 منٹ کے لیے بھی
6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو کسی نے دھرتی پہ، کسی نے زمین پہ بٹھایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا، توجہ چاہوں یہ نکتہ اگر پسند آ جائے تو دعا دیجیے. سب کو پتا تھا اس جنگ کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فرمان کیا ہے. سب کو پتا کہ یہاں معاملہ کیا ہے. ننھے علی اصغر تو 6 ماہ کے ہیں، انہیں جنگ کی حکمتوں کا علم نہیں ہے. یہ نہیں جانتے کہ یہاں طاقت نہیں دکھانا ہے، یہاں کرامت نہیں دکھانا ہے. یہ تو 6 ماہ کے ہیں. اگر انہیں زمین پہ بٹھا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اگر اپنے بابا حسین کے سوکھے اور مرجھائے پیاسے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے اور اسی بے چینی میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رگڑ دیا، تو یہ اسماعیل کا پوتا ہے، اگر رگڑ دیا تو دوسرا زمزم جاری ہو جائے گا. اسی لیے کسی نے نہیں بٹھایا. مطلب صاف ہے، گویا پتہ چل رہا ہے کہ ہند کے راجا کی ڈیوٹی اور جنت کے راجا کی ڈیوٹی اور خواجہ کی ڈیوٹی اور حسین کی ڈیوٹی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی بھی اور. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے تھے، پھیلانے کے لیے. چمتکار کرامت ضروری ہے جو خواجہ نے دکھا دی، اور بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے جو حسین نے دکھا دی. اسی لیے تو کرامت دکھانے والے غریب نواز نے جب حسین کا یہ جگرا دیکھا تو کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.